جس شب آ رہے ہیں اس کی دوسری فجر پر ان کا جنازہ جا رہا ہے. اللہ یہ تعلق خاص ہے جس کا اظہار ضروری تھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو اس کی یقیناً آپ نے یہ جو آپ کے جو آمد ہے، آپ کو جو بھیجا گیا وہاں پر بڑے خوبصورت انداز سے پروفیسر صاحب نے ذکر کیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، کوئی عام انسان سفر کرنا چاہے، ہجرت کرنا چاہے، اپنا علاقہ چھوڑنا چاہے، کسی اور علاقے میں جانا چاہے تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اہل اللہ کی سرشت میں یہ شامل رہا کہ وہ علاقے بدلتے رہے، جگہ اپنے مقام، اصل مقام کو، پیدائش کے مقام کو آبائی علاقے کو چھوڑ کر کسی اور مقام کی طرف ہجرت کر گئے. بالخصوص اگر داتا صاحب کی طرف ہم دیکھیں، آپ کی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ تو جوانی میں لاہور تشریف لائے، ایک نوجوانی کے عالم میں آپ لاہور تشریف لائے. تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کس فکر کے تحت آپ تشریف لائے لاہور میں، کیا مقصد تھا آپ کا کہ خاص طور پر آپ کو لاہور کے لیے چنا گیا یا آپ لاہور آئے؟ آپ نے ماشاءاللہ شوکت بھائی بہت اچھا ایک تار جو ہے وہ چھیڑ دیا کہ یقیناً جو ہے اپنے گھر کو چھوڑنا اور اپنے اس مادر وطن کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، یہ یقیناً بہت جو ہے کہ وہ قربانی مشکل کام ہے. آپ دیکھیں کہ اسفار جو ہوتے ہیں، یقیناً ہمارے وہاں بھی لوگ کاروبار کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں، ہمارے پاکستان میں رہنے والے بھائی، دیگر اور علاقوں میں رہنے والے بھائی، وہ اسفار کرتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اپنی ذاتیات سے ہوتا ہے، کاروبار کے حوالے سے. لیکن آپ اہل اللہ کو دیکھیے کہ جب ان کو اللہ کا دوست کہہ دیا جاتا ہے اور اللہ کا دوست ان کو کہا جاتا ہے تو یقیناً اس پہ پورے ہیں. تو پھر وہ اس حدیث پاک کے اہم مصداق ہیں کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ پھر ان کی پسند ساری جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی پسند ہو جاتی ہے، اور ان کی تمام تر نفرت اور اجتناب کا جو پیمانہ ہے اور جو اس میں کسوٹی ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا جن چیزوں کو پسند نہیں فرماتا وہ بن جاتی ہے. اور اہل اللہ ان کو کہتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جس طرح سے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اپنی زیست کے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے اور ہم کہاں ہیں، ہم کہاں جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ انسان جو ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا ناپائیدار ہے. اور داتا صاحب نے اپنے سفر کے حوالے سے جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے، اور خود آپ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کیا بات! مانا کہ محدثین اپنی اصطلاحات کے اعتبار سے اس میں کچھ قول کرتے ہیں، لیکن ضرور اس میں یہ بولنے کا توسع اور گنجائش ہو سکتی ہے کہ ضرورت نہیں کہ جو چیز جو ہے کہ وہ کتب احادیث میں محدثین جس کو مرتب کریں، بلکہ حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین جو خود اپنے وقت کے بڑے محدث اور عالم ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس اگر سند روایات تحریراً نہیں ہے تو سینہ بسینہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے اب آپ دیکھیے، یہ الگ بات ہے کہ لفظ حدیث جب بولا جاتا ہے تو یہ ایک عام ہے، یہ رسول اللہ کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، تابعین کے قول کو بھی. تو وہاں پر تطبیق کا پہلو ایک موجود ہے. ایک بات جو یہ فرمایا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا. کیا معنی ہے اس کا؟ خود بیان فرما دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو فانی مانا، فانی یقین کیا، اس نے اپنے رب کو باقی یقین کیا. صحیح. جس نے اپنے آپ کو ناپائیدار یقین کیا، مان لیا، اس نے اپنے رب کی قدرت کو پائیدار مانا. تو اس طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک قول شوکت بھائی کہ انسان جو ہے وہ عابر السبیل ہے، وہ راستے کو عبور کرنے والا ہے، عالم ارواح سے عالم شہادت میں آیا اور اب اس دارالعمل سے دارالبقاء کی طرف جائے گا. تو یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو یہ حضرات صوفیہ اس پر پورے اترتے ہیں اور مقصد زندگی کو جو اللہ کی رضا کے لیے سمجھ لیتا ہے اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے، دیکھیں کیا فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ٹھنڈی راتوں کے اندر لوگ جو ہے نرم لحاف کے اندر سو رہے ہوتے ہیں. یہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پشتیں، شوکت بھائی ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں، اور جب لوگ خواب خرگوش میں غفلت کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ اپنے رب کے حضور ڈرتے ہوئے اور امید لگاتے ہوئے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اس رات کے اندھیرے میں جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہم انہیں ایک خاص رزق حسنہ سے نوازتے ہیں جو دن کے اجالے میں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسی کے تقسیم کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ آئے، اور حضرت صاحب نے جو بھی پروفیسر صاحب قبلہ نے
مدثر علیہ بھی ذکر فرمایا، تو وہ اس کا تسلسل آپ نے فرمایا کہ کیوں آپ کو یہاں پر بھیجا گیا. تو یقیناً آپ کو لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے، کیونکہ تصوف کے آپ استاذ ہیں، تو تصوف کے استاذ کے 3 کام ہوتے ہیں. میں آخری جملہ عرض کر دوں کہ عقائد کی اصلاح، اس کے بعد اعمال اور اخلاق کی اصلاح، اور اس کے بعد اخلاص. یعنی کس کے لیے تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم کس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، تم کس کے لیے عبادت کر رہے ہو. ان 3 چیزوں کو آپ نے نافذ کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور ہی کی دھرتی نہیں بلکہ بغداد کے شہر سے چلنے والے میرے آقا خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ النبی آپ کی دہلیز پر حاضری دیتے ہیں اور یہاں سے پیغام لے کر اجمیر مقدسہ پر جاتے ہیں. اور پھر اجمیر مقدسہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے چپے چپے کے اندر اسلام کا وہ نور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر غار ہرا میں اترا تھا، وہ آپ کو ہر جگہ سے زمین جو ہے مستنیر اور منور ان بزرگوں اور سرکار کے نائبین کے ذریعے نظر آتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ شاہ صاحب، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن شاہ صاحب کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کامیابی در حقیقت دین میں ہے، کامیابی در حقیقت اللہ سے لو لگانے میں ہے، نہ کہ دنیا میں ہے. جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے پھر دنیا اس کی طرف، اللہ رب الجلال دنیا کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خدا کا خاص ایک احسان